پاکستان کے سابق صدر ڈاکٹر عارف الوی نے حکومت پر اپنی پرائیویٹ گفتگو سنے جانے کا سنگین الزام عائد کیا ہے۔ پاکستان کے سابق صدر نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ میں ہمیشہ آڈیو لیک کے خلاف رہا ہوں اور میری پرائیویٹ گفتگو کسی کو سننے کا حق نہیں ہے۔ پاکستان کے سابق صدر سے جب سوال کیا گیا کہ بانی پی ٹی آئی عمران خان کب باہر آئیں گے تو انہوں نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ انشاءاللہ بانی پی ٹی آئی جلد باہر آئیں گے۔ سابق صدر عارف الوی سے سوال کیا گیا کہ آپ نے جس انداز سے اسمبلی تحلیل کی اس پر آرٹیکل 6 لگانے کو کہا جا رہا ہے تو انہوں نے جواب دیا کہ آرٹیکل 6 اگر لگانا چاہیں تو کوشش کر لیں اور اپنی یہ خوشی بھی پوری کر لیں۔ سابق صدر پاکستان نے کہا کہ یہ 1500 کیسز چلا چکے ہیں، مزید کیس بھی بنا دیں، یہ کوشش کر لیں، مجھے بھی موقع ملے گا۔ سابق صدر عارف الوی سے جب پوچھا گیا کہ کیا آپ آرٹیکل 6 کی کارروائی کے لیے تیار ہیں تو انہوں نے جواب دیا کہ میں زندہ بھی اسی ملک میں ہوں اور پاکستان میں ہی رہوں گا۔ انہوں نے کہا کہ آرٹیکل 6 کیا ہے، میں زندگی اور موت کی جنگ میں بھی یہی ہوں۔ واضح ہے کہ پاکستان کے سابق صدر ڈاکٹر عارف الوی نے صدارتی مدت پوری کرنے کے بعد ایک بار پھر سے ڈینٹل پریکٹس شروع کر دی ہے۔ بنگلہ دیش کی عبوری حکومت کے سربراہ پروفیسر یونس نے ملک میں اصلاحات کے بعد انتخابات کرانے کا عندیہ دیا ہے۔ بنگلہ دیش کی عبوری حکومت کے سربراہ نے کہا ہے کہ ملک میں اصلاحات کے بعد انتخابات کرائے جائیں گے۔ انہوں نے ایک بیان میں کہا کہ وہ حالات کو معمول پر لاتے ہوئے اصلاحات شروع کریں گے۔ پروفیسر یونس نے کہا کہ ہم الیکشن کمیشن، عدلیہ اور سول انتظامیہ میں اہم اصلاحات لائیں گے۔ بنگلہ دیش کی عبوری حکومت کے سربراہ نے کہا کہ ہم سیکورٹی فورسز اور میڈیا میں بھی اہم اصلاحات لائیں گے اور اصلاحات کے بعد آزادانہ اور منصفانہ انتخابات کرائیں گے۔ پروفیسر یونس کا مزید کہنا تھا کہ احتجاج میں ہلاک اور متاثرہ افراد کو انصاف دلانا ہماری ترجیح ہے۔ بنگلہ دیش کی عبوری حکومت کے سربراہ نے وعدہ کیا کہ اقوام متحدہ کے تفتیش کاروں کی ہر ممکن مدد کریں گے۔ ہندوستان میں جونیئر ڈاکٹروں نے ایک خاتون ڈاکٹر کے ساتھ اجتماعی عصمت دری اور قتل کے خلاف احتجاجی مظاہرے ختم کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ میڈیا ذرائع کے مطابق ہندوستان کے جونیئر ڈاکٹروں نے اعلان کیا ہے کہ جب تک ان کے مطالبات پورے نہیں ہو جاتے اس وقت تک ان کا احتجاجی دھرنا اور مظاہرے جاری رہیں گے۔ رپورٹوں میں بتایا گیا ہے کہ احتجاجی دھرنے پر بیٹھے ڈاکٹروں نے ڈیوٹی پر واپس آنے کی حکومت کی اپیل مسترد کر دی ہے۔ قابل ذکر ہے کہ ہندوستان کے جونیئر ڈاکٹروں نے اپنا احتجاجی دھرنا اور ہڑتال جاری رکھنے کا ایسی حالت میں اعلان کیا ہے کہ گزشتہ روز اس کیس میں اس وقت ایک اہم پیش رفت کا مشاہدہ کیا گیا جب ہندوستانی سپریم کورٹ نے اس کیس میں از خود نوٹس لینے کا اعلان کیا۔ اس کے علاوہ ہندوستانی حکومت نے ایک کمیٹی بنانے کا بھی اعلان کیا ہے جو طبی عملے کے تحفظ کے لیے تجاویز پیش کرے گی۔ واضح رہے کہ 9 اگست کو ہندوستان کی ریاست مغربی بنگال کے صدر مقام کولکاتہ میں ایک 31 سالہ خاتون ڈاکٹر کو اس وقت اجتماعی جنسی زیادتی کا نشانہ بنا کر قتل کر دیا گیا جب وہ ڈیوٹی پر تھی۔ میڈیا ذرائع نے تل ابیب میں دھماکے کی خبر دی ہے۔ ارنا نے اسرائیلی میڈیا ذرائع کے حوالے سے رپورٹ دی ہے کہ صہیونی حکومت کے دارالحکومت مقبوضہ تل ابیب میں دھماکہ ہوا ہے۔ بعض رپورٹوں میں بتایا گیا ہے کہ یہ دھماکہ کار بم کا تھا۔ ان رپورٹوں کے مطابق کار بم کے اس دھماکے میں ایک 50 سالہ شخص مارا گیا ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق عبرانی میڈیا کا کہنا ہے کہ یہ دھماکہ شہادت پسندانہ ہو سکتا ہے۔ صہیونی حکومت کے چینل 14 کے مطابق دھماکے میں مارے جانے والے شخص کی لاش قابل شناخت نہیں ہے۔ تازہ رپورٹوں کے مطابق اس کارروائی کی ذمہ داری حماس اور جہاد اسلامی فلسطین نے مشترکہ طور پر قبول کی ہے۔ رپورٹوں میں بتایا گیا ہے کہ اس بم دھماکے کے بعد پورے مقبوضہ فلسطین میں سیکورٹی بڑھا دی گئی ہے۔ غزہ میں ایک اور صحافی کی شہادت کی خبر ہے۔
غزہ پٹی کے جنوب میں واقع خان یونس کے شمال مغرب کے حمد شہر میں فلسطینی صحافی ابراہیم محارب کو شہید کر دیا گیا ہے۔ فلسطین الان نے بتایا ہے کہ فلسطینی صحافی ابراہیم محارب کو خان یونس کے حمد شہر میں شہید کر دیا گیا۔ تفصیلات کے مطابق صہیونی فوجیوں نے حمد کے قریب کئی صحافیوں کو نشانہ بنایا تھا، جس کے بعد ابراہیم محارب لاپتہ ہو گئے تھے، لیکن آج ان کی لاش حمد شہر کے قریب پائی گئی۔ نیو پریس ٹیلی گرام چینل نے ابراہیم محارب کی لاش کو اسپتال منتقل کیے جانے اور ان کے لواحقین کے گریہ زاری کی ویڈیو کلپ جاری کی ہیں۔ واضح رہے کہ غزہ پر صہیونی فوج کے وحشیانہ حملے کے آغاز سے اب تک تقریباً 170 صحافی شہید ہو چکے ہیں۔ صہیونی حکومت حقائق کو چھپانے کے لیے صحافیوں کو جان بوجھ کر نشانہ بناتی ہے۔ غزہ پر صہیونی فوج کی بربریت کا سلسلہ جاری ہے اور 7 اکتوبر سے لے کر اب تک اس جارحیت میں 40,000 سے زیادہ فلسطینی شہید اور 92,000 سے زیادہ زخمی ہو چکے ہیں۔ فلسطین کی وزارت صحت کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران صہیونی جارحیت میں مزید 25 فلسطینی شہید اور 70 سے زیادہ زخمی ہوئے ہیں۔ غزہ پٹی میں موبائل اسپتال کے انچارج نے بتایا ہے کہ اس علاقے کے تمام اسپتالوں میں کام بند ہونے والا ہے کیونکہ صہیونی فوج کے حملوں سے اسپتال تباہ ہو رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ 10 سال سے کم عمر کے 5 لاکھ فلسطینی بچوں کو ویکسین کی شدید ضرورت ہے اور پولیو کے قطرے نہ پلانے کی وجہ سے 2 لاکھ بچوں کے پولیو میں مبتلا ہونے کا خطرہ ہے۔ غزہ پٹی میں فلسطینی وزارت صحت نے بتایا ہے کہ مسلسل حملوں کے باعث متعدد شہداء کی لاشیں اب بھی ملبے تلے دبی ہوئی ہیں اور امدادی تنظیمیں ملبہ ہٹا کر انہیں تلاش کرنے میں ناکام ہیں۔ فلسطین کی اسلامی استقامتی تحریک حماس نے جنگ بندی سے متعلق امریکہ کی نئی تجویز مسترد کر دی ہے۔ العالم ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق تحریک حماس نے ایک بیان جاری کیا ہے جس میں جنگ بندی سے متعلق امریکہ کی نئی تجویز کو مسترد کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ ہم مذاکرات میں ہونے والی گفتگو سے متعلق ثالثوں کی گفتگو سننے کے بعد اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ نیتن یاہو معاہدے تک رسائی کی راہ میں رکاوٹیں کھڑی کر رہا ہے۔ حماس نے اپنے بیان میں یہ بات زور دے کر کہی ہے کہ امریکہ کی نئی تجویز کا مقصد صہیونی وزیر اعظم نیتن یاہو کے اہداف کا حصول ہے۔ حماس کے بیان میں مزید آیا ہے کہ نیتن یاہو جنگ کو طول دینے اور ثالثوں کی کوششوں کو ناکام بنانے کے لیے ہمیشہ نئی شرائط پیش کرتا رہتا ہے۔ حماس نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ ہم ثالثوں کی کوششوں کو ناکام بنانے، معاہدہ نہ ہونے اور اسرائیلی قیدیوں کی جانوں کو لاحق خطرات کا ذمہ دار نیتن یاہو کو سمجھتے ہیں۔ اس بیان میں مزید آیا ہے کہ تحریک حماس بائیڈن کی تجویز اور اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قرارداد کی بنیاد پر ہونے والے 2 جولائی کے معاہدے کی پابند ہے اور وہ ثالثوں سے اس بات کا مطالبہ کرتی ہے کہ وہ اپنی ذمہ داریاں پوری کریں اور غاصب صہیونی حکومت کو اس معاہدے پر عمل درآمد کا پابند بنائیں۔ واضح رہے کہ تحریک حماس نے عالمی برادری کی توجہ اس مسئلے کی جانب مبذول کرائی ہے کہ اس نے فلسطینی عوام پر صہیونی حکومت کے وحشیانہ حملوں کی روک تھام اور قیدیوں کے تبادلے سے متعلق معاہدے تک رسائی کے مقصد سے کی جانے والی ثالثوں کی کوششوں کا ساتھ دیا ہے اور اس نے یہ کام فلسطینی شہداء کے احترام، نسل کشی کے خاتمے، غزہ پٹی کے باشندوں اور فلسطین کے مظلوم عوام پر غاصب صہیونی حکومت کے وحشیانہ مظالم کی روک تھام کے مقصد سے انجام دیا ہے۔ میڈیا ذرائع نے پیر کی صبح شمالی مقبوضہ فلسطین میں حزب اللہ لبنان کے ڈرون حملوں کی خبر دی ہے۔ میڈیا رپورٹوں کے مطابق حزب اللہ کے یہ ڈرون حملے مغربی الجلیل اور نہاریہ میں انجام پائے ہیں۔ ان حملوں کے بعد شمالی مقبوضہ فلسطین کے وسیع علاقوں میں خطرے کے سائرن بج اٹھے۔ اسرائیلی ذرائع نے بتایا ہے کہ ابتدائی رپورٹوں کے مطابق ان حملوں میں کئی افراد زخمی ہوئے ہیں۔ کچھ دیر پہلے اسرائیلی ذرائع نے اعلان کیا تھا کہ عکا اور نہاریہ سمیت شمالی مقبوضہ فلسطین کے وسیع علاقوں میں خطرے کے سائرن بجنے کی آوازیں سنی گئی ہیں۔ اسرائیلی حکومت کے لیے پتھر کے کوئلے کی برآمدات بند کرنے کے کولمبیا کے فیصلے کا حماس نے خیر مقدم کیا ہے۔
حماس نے کولمبیا کے صدر کے اس فیصلے کا خیر مقدم کیا ہے جس کے ذریعے صہیونی حکومت کے لیے پتھر کے کوئلے کی برآمد پر پابندی لگا دی گئی ہے۔ ارنا نے الجزیرہ کے حوالے سے رپورٹ دی ہے کہ حماس نے صہیونی حکومت کے لیے پتھر کے کوئلے کی سپلائی بند کرنے کے حکومت کولمبیا کے فیصلے کو شجاعانہ قرار دیا ہے۔ واضح رہے کہ کولمبیا کے صدر گستاوو پیٹرو نے ایک فرمان صادر کر کے غاصب صہیونی حکومت کے لیے پتھر کا کوئلہ برآمد کرنے پر پابندی لگا دی ہے۔ انہوں نے یہ اقدام نیتن یاہو حکومت پر غزہ میں جنگ بندی قبول کرنے کے لیے دباؤ ڈالنے کی غرض سے کیا ہے۔ حماس نے حکومت کولمبیا کے اس اقدام کا خیر مقدم کرتے ہوئے دنیا کے سبھی ملکوں سے اپیل کی ہے کہ فسطائی اسرائیلی حکومت کے ساتھ اپنے تعلقات منقطع کر لیں، اس کو الگ تھلگ کریں، اس پر پابندیاں لگائیں اور جنگی جرائم پر اس غاصب حکومت کے حکام پر مقدمہ